فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب شرح نہج البلاغہ اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 جہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 64 کتاب کا صفحہ نمبر 49. سب سے پہلے لکھا ہے کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام لوگوں کو نیک اعمال بجا لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہاں پر اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہاں پر اس خطبے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نشست میں اس کو مکمل کر پائیں گے یا 2 نشستوں میں. تو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے کہ خطبہ ایک نگاہ میں لکھا ہے. اچھا یہ بھی اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حاشیے میں اس کے بارے میں خطبے کے حوالے سے کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ سند خطبہ اس خطبے کے بعض حصے آمدی الف مدہ میم دال چھوٹی ہے آمدی نے کتاب غرر غین رے اور رے کے نیچے زیر ہے غرر میں کچھ فرق سے ذکر کیے ہیں اور جو فرق نہج البلاغہ اور غرر کے مابین پایا جاتا ہے اس فرق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا ماخذ تھا. یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ سبت ابن جوزی نے کتاب تذکرۃ الخواص میں اس خطبے کے کچھ حصوں کو نہج البلاغہ میں نہ پائے جانے والے حصوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کسی دوسرے ماخذ سے حاصل کیا ہے. اور قابل توجہ ہے کہ مذکورہ شخص اپنی کتاب میں تصریح کرتے ہوئے سواد رے یہ ہے کرتے ہیں اور کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں سے فقط ان عبارتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی اسناد متصل ہوں اگرچہ وہ اسناد اختصار کی خاطر حذف کر دی گئی ہیں. حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 47 اور 48. یہ میں نے حاشیے میں جو بھی تفصیلات تھیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کی. اور اب آئیے خطبے پر ایک نگاہ جہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں بھی پہلے والے خطبے کی طرح دنیا کی ناتوانی اور کمزوری کا تذکرہ ہے اور یہ زہد و تقوی کے حصول کے بارے میں ہے. امام علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی طرف چلنے اور تیاری کی دعوت دیتے ہیں. اس خطبے کے ایک دوسرے حصے میں دنیا کی پستی کی اس طرح تصویر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ تمہارے اور جنت و دوزخ کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. ایسی موت جو لہجوں اور گھڑیوں میں آتی ہے اور رات دن کی گردش انسانوں کو اس کے اور قریب کرتی ہے انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور حصے میں لوگوں کو توبہ کرنے اور خدا کی طرف پلٹ کر جانے کی رغبت دلاتے ہیں اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے بارے میں تاکید کرتے ہیں اور لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پروان چڑھانے سے منع فرماتے ہیں کیونکہ موت کو بھول کر لمبی آرزوئیں لوگوں کو آخرت کے کاموں سے روک دیتی ہیں. پھر اچانک انسان کو موت آ جاتی ہے جب کہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور دل سے دنیا کو اکھاڑ پھینکنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا. اب آئیے یہاں پر باقاعدہ پہلا حصہ خطبے کا یہاں پر اس کی ہیڈنگ موجود ہے. ہم ترجمہ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ عربی میں اس خطبے کے کو جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلے حصے میں تو وہ کہاں سے کہاں تک ہے. وہ سب سے جو آغاز ہے وہ واتقوا اللہ عباد اللہ سے لے کر یہاں تک ہے جی یترککم سدی سین پہ پیش ہے دال پہ 2 زبر ہے دن کہیں گے اسے شاید
اور ساتھ میں بعد میں چھوٹی یہ بھی ہے۔ اب ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور اعمال کے ساتھ موت کی طرف سبقت کرو۔ اس دنیا کے فانی مال کے ذریعے باقی رہنے والی آخرت کو خرید لو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ کہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اس قوم کے جیسے ہو جاؤ جسے پکارا گیا تو وہ فوراً ہوشیار ہو گئی، اور اس نے جان لیا کہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے، تو اسے آخرت سے بدل لیا، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ یہاں تک کا اس خطبے کا پہلا حصہ یہاں مکمل ہوا۔ اب اس کی شرح و تفسیر جو ہے آئیے جانتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ یہ ہے کہ موت نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے خطبے کے اس پہلے حصے میں امام علیہ السلام لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تیزی سے گزرنے والی عمر اور ختم ہونے والی دنیا اور وہ مقصد جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم صرف اسے یاد رکھیں۔ ان اہداف کو ایک مختصر عبارت مگر مفہوم کے اعتبار سے انتہائی پرمانی 6 دستورات کے وسیلے سے بیان فرماتے ہیں۔ سامعین، اب یہاں پر ہم 6 دستور پڑھیں گے۔ سب سے پہلا دستور ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا کے بندو، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ واتقوا اللہ عباد اللہ، اے خدا کے بندو، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرو، یہ پہلا دستور ہے۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا وجود اسی خدا سے ہے اور تم سر سے پاؤں تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تو تم اس کے بندے ہو۔ لیکن کسی طرح ممکن ہے خدا کے بندے خدا کے حکم کو حقیر سمجھ کر اس کی مخالفت کریں؟ اس خطبے میں نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں پرہیزگاری کو قابل بھروسہ سہارا بتایا گیا ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ تقوی ہے۔ قرآن میں اس نے آیت جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم لوگوں میں خدا کے نزدیک سب سے عزت دار صاحب تقوی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے کہ سفر آخرت کے لیے زیادہ سفر حاصل کرو اور اس راستے کے لیے بہترین زیادہ سفر تقوی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 197 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ ان کے ذریعے تقوی کے بارے میں بات مکمل کی اور اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ اب دوسرا دستور مولا فرماتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے موت پر سبقت حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ موت تمہیں مہلت نہ دے، نیک اعمال کے انبار لگا دو۔ لکھا ہے گویا موت اور انسانوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے، اور اگر انسان نیک اعمال کو اپنی سواری بنا لے تو اس سے پہلے کہ موت اسے اس کے مقصد سے روک دے، وہ بہت جلد اسے پالے گا۔ حقیقت میں انسان کا آخری مقصد کامل سعادت و خوش بختی ہے اور قرب اللہ ہے۔ اگر وہ پرہیزگاری اور نیک اعمال کے رہوار پر سوار ہے تو زندگی کے اختتام سے پہلے ہی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو موت اس سے بازی لے جائے گی اور انسانی زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ قرآن مجید میں اس بارے میں فرمایا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 10 ترجمہ کہ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس کی نوبت نہ آئے کہ کہنے لگے کہ پروردگارا تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ خیرات کرتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 کا ہم نے یہاں پہ ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 ہے کہ ترجمہ کہ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ تمہاری یہ دعا اور درخواست قابل قبول نہیں، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب تیسرا دستور ہے، میں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اس سے اپنے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز خرید لو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر یہاں پر اس کی تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ دنیا اور اس کی چیزیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، اور لیکن آخرت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والا سرمایہ ہے۔ کون عقل مند انسان ایسا ہوگا جو ہمیشہ رہنے والی چیز کے بدلے میں جلد خراب ہونے والی چیز خریدے؟
اس کے بعد لکھا ہے کہ اور یہاں پر ابتاؤ اے بے الف بے تے الف عین واو ابتاؤ معدہ ابتیاء سے ہے اور خریداری کے معنی میں ہے۔ یہ چیز قرآن مجید کی متعدد آیات میں آئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ سورہ توبہ آیت نمبر 111 ترجمہ کہ بے شک خداوند متعال نے مومنین سے اس کی جانیں اور اس کے اموال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، دشمن کو مارتے ہیں یا خود مارے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سچا وعدہ ہے جس کے پورا کرنے کے بارے میں خدا نے توریت و انجیل اور قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور خدا سے زیادہ کون وعدہ وفا کر سکتا ہے؟ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری ہو کہ جو معاملہ تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے یہ آیت خدا کے ساتھ انسانوں کے معنوی و روحانی معاملات کو خوبصورت ترین انداز میں بیان کر رہی ہے، اور یہ 10 عدد تاکیدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ جہاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایک معانی کے اعتبار سے تمام انسانوں کی زندگی کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ جہاد زندگی کا اہم حصہ ہے اور اس پر حاکم اصول تمام روحانی اور الہی امور کو بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی معنی میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ صف آیت نمبر 10 ترجمہ کہ اے ایمان والوں، آیا تمہیں ایک ایسی تجارت کی جانب رہنمائی کریں جو تمہیں دردناک عذاب سے آزاد کر دے گی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، جو کہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے نیچے کہ واقعاً اس سے بڑی نفع بخش اور عاقلانہ تجارت کوئی نہیں ہوگی کہ ایک طرف معاملے میں خداوند کریم و غفور و رحیم ہے اور دوسری طرف انسان کے پاس صرف دنیاوی مال ہے جو فنا ہو جانے والا اور زوال پذیر ہے، جسے بہرحال ختم ہو جانا ہے، مگر وہ اسے قبول کرتا ہے، اور تیسری طرف اس ختم ہونے والے مال کے بدلے میں قیمتی اور پائیدار ترین چیز اجر و ثواب مرحمت کرتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں چوتھا دستور۔ لکھا ہے دنیا کو ایک ایسی آرام گاہ سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں قافلے والے آ کر تھوڑی دیر تھکن دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں، جیسے انہیں بہت لمبا سفر کرنا ہو، اور قافلہ سالار بھی انہیں ایک نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے جلدی سے تیار کرتا ہو۔ فرماتے ہیں مولا کہ اس دنیا کی وقتی آرام گاہ سے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے حکم جاری ہو چکا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے دوسرے جہان میں جانا کوئی مذاق اور آسان کام نہیں ہے، بلکہ انتہائی سخت و دشوار مگر حتمی ہے۔ ہماری اندرونی اور بیرونی قوتیں اس دنیا سے چلے جانے پر مجبور کر رہی ہیں، کیونکہ ان میں ناتوانی اور کمزوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زمینی اور آسمانی بلائیں، حالات و واقعات اور اس طرح کی بیماریاں ہمیں اور کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ سب جیسے ہمیں کہہ رہے ہوں کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر ہم نے یہ صفحہ مکمل کیا۔ اب ہم پڑھنے آگے ہیں اگلے صفحے پر 5واں دستور۔ آپ کو بتایا تھا کل 6 دستور ہیں، 5واں دستور ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہے اس کا کہ اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ جس نے تم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ایک ہوشیار و سمجھدار قافلہ سالار جب محسوس کرتا ہے کہ ایک لمبا سفر درپیش ہے اور راستے مشکلات اور خطرات سے بھرے پڑے ہیں، تو وہ قافلے والوں کو راستے کی سختیوں سے آگاہ کرتا ہے کہ تمام مسافر اپنے آپ کو ہر قسم کے امتحان مشکلات کے لیے تیار کر لیں اور دوسری چیزیں اپنے ساتھ رکھیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ موت کے لیے تیار رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا میں کوئی کام کرنا چھوڑ دے اور گھر کے کونے میں موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی سے زیادہ نیک اعمال کے ذریعے نفس کو پاک اور اخلاقی فضیلتوں کو حاصل کرے اور ہمیشہ پہنچنے والی نیکیوں کے لیے اسباب فراہم کرے۔ دوسرے الفاظ میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والے
کام اس دنیا میں انجام دیے جائیں۔ پھر لکھا ہے کہ تم پر سایہ فگن ہے، یعنی فقد ازل لکم، کہ تم پر سایہ فگن ہے یعنی تمہارے بالکل قریب ہے، اور وہی چیز سائے کی طرح رہتی ہے کہ جو انسان کے بہت قریب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اور موت کو کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ کبھی ایک طاقتور اور تندرست انسان، ایک منٹ یہاں پر تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، تندرست انسان ایک ناگوار حادثے میں چند لمحوں میں ہڈیوں اور گوشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک کمزور عمر رسیدہ انسان یا طاقتور جوان دل و دماغ کا دورہ پڑنے کی وجہ سے دنیا کو خیر باد کہہ دیتا ہے، جیسے وہ دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اور کچھ ایک روٹی کا نوالا یا پانی کا گھونٹ گلے میں پھنس جائے تو انسان دم گھٹنے سے بھی مر جاتا ہے، اور کبھی زہریلا کھانا انسان کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اگر عام حالات میں بھول جانے کی کیفیت کو خداوند متعال نے مصلحت کی خاطر انسانوں پر مسلط نہ کیا ہوتا تو کسی انسان کا ایک لمحہ بھی سکون سے بسر نہ ہوتا۔ اور اب چھٹا اور آخری دستور پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں ایک اہم نقطے کے ذریعے پہلے نکات کی تکمیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جن کو بلایا جائے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ دنیا ان کی ابدی قیام گاہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اسے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی جگہ سے بدل لیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے، وہ کون آواز دیتا ہے اور دنیا والوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے تاکہ نہ ختم ہونے والے سفر کے لیے تیار کیا جائے؟ کیا وہ آواز دینے والا ہی وہی فرشتہ ہے کہ جس کا ذکر امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت میں اور امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اشعار کے مجموعے میں کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو اشعار ہیں عربی میں ہیں، لیکن ان کا ہم ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر جو لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو ہر روز بلند آواز سے کہتا ہے کہ مرنے کے لیے پیدا کرو اور خراب ہونے کے لیے مکانات بناؤ۔ اب یہاں پر اس کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اس کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا حوالہ بھی دیا ہوا ہے حاشیے میں کہ منہاج البراءت علامہ خوئی جلد 4 صفحہ نمبر 399، اور یہ معنی کلمات قصار نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ شعر تو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر لکھا ہے کہ یا انسان کے بدن کی اندرونی اور بیرونی آواز ہے جو آہستہ آہستہ خرابی کا شکار ہے، اور انسان کمزور و ناتواں ہو رہا ہے، یا اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا یا آتا ہے، وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اب ہمیں بھی مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام سے منسوب کچھ عمدہ اشعار ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری فرماتے ہیں ہم۔ سامعین، یہاں پر عربی میں یہ تمام اشعار ہیں اور ہم ساتھ ساتھ ہی اس کا اردو بھی لکھا ہے، ہم آسانی سے اردو پڑھ لیں گے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کب تک عشق و عاشقی کرتا رہے گا، بڑھاپے نے تیری جوانی کے نشے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دوسرا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، بڑھاپے نے تیرے کانوں میں اذان کا نغمہ سنایا ہے، اور چلنے میں جلدی کرو کہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا ہے شعر جس کا ترجمہ کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور بہت جلد منو مٹی کے نیچے تجھے دفن کیا جائے گا۔ اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ کہ تجھے اس دنیا میں رہنے کی زیادہ خواہش ہے، تو سفر کے لیے تیار رہ، ایسی خواہش کبھی نہ کر۔ اور پھر اگلا شعر ہے عربی کا جس کا ترجمہ کہ تم کتنے ہی پردوں میں چھپنے کی کوشش کرو، لیکن آنے والے کے لیے پردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری شعر ہے جس کا ترجمہ کہ اپنے بڑے گھر کی مرمت کی فکر کو تو چھوڑ دو، کیونکہ تم بہت جلد ویران قبر میں جانے والے ہو۔ یہ مکمل ہوا، اور یہاں پر اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان 6 دستورات کے اختتام پر جن میں دنیا کی کمزوریوں اور سفر آخرت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، امام علیہ السلام پہلے والے بیان کے لیے دلیل کے طور پر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ خداوند متعال نے تم لوگوں کو نہ بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی بے مقصد
آزاد چھوڑا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ جو فرمایا ہے مولا نے اس کا حوالہ ہے منہاج البراءت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 399. اور اس کے بعد اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ بیان در حقیقت قیامت کی واضح دلیلوں میں سے حکمت کی دلیل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کی زندگی کا مقصد اس چند روزہ زندگی میں کھانا پینا اور سونا ہوتا تو بے فائدہ و مقصد ہوتا. یہ عظیم خلقت، یہ آسمان و زمین اپنے عجوبوں اور حیران کن چیزوں کے ساتھ یہ انسانی جسم کی عجیب بناوٹ اتنی خوشنما و دلکش اور دقت نظری کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ اسے بے قیمت اور بیکار مقصد کے لیے بنایا گیا ہو. دنیا میں انسان کی پیدائش کے بارے میں تمام دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے، 2 لائنوں کا یہ پیراگراف ہے کہ اور اس حکمت سے کام لینے والے خالق نے انسان اور دنیا و آخرت کو ایک بڑے ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہدف انسانوں کو معنوی طور پر کمال تک پہنچانے اور اللہ سے نزدیک کرنے اور ہمیشہ رہنے والی سعادتوں سے بھری زندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اب سامعین ہم اس خطبے کا یعنی کہ خطبہ نمبر 64 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ جس کی عربی کا آغاز ہوا ہے وما بین احدکم سے اور اختتام ہے انفسکم غدن. اور اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے انورٹڈ کاما. اور یاد رکھو کہ تمہارے اور جنت و جہنم کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہے کہ موت نازل ہو جائے اور انجام سامنے آ جائے، اور وہ مدت حیات جسے ہر لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساعت اس کی عمارت کو منہدم کر رہی ہو، وہ قصیر المدت ہی سمجھنے سے کے لائق ہے. اور وہ موت جسے دن و رات دھکیل کر آگے لا رہے ہوں اسے بہت جلد آنے والا ہی خیال کرنا چاہیے. اور وہ شخص جس کے سامنے کامیابی یا ناکامی اور بدبختی آنے والی ہے اسے بہترین سامان مہیا ہی کرنا چاہیے. لہٰذا تم دنیا میں رہ کر دنیا سے زیادہ راہ حاصل کر لو جس سے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ خطبے کا دوسرا حصہ. اور اب آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے زیادہ سفر جتنا ممکن ہو لے لو. تفصیلات اس کی ہیڈنگ کے مطابق ہیں کہ امام علیہ السلام پہلے حصے پر بحث جاری رکھتے ہوئے یہاں 3 اور نکات کا اضافہ کرتے ہیں جس سے وہ 6 نکات مکمل ہو جاتے ہیں. پہلا نکتہ کہ پہلے جملے میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت و جہنم اور تمہارے درمیان کا فاصلہ صرف موت سے ہی ختم ہو سکتا ہے. تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی موت کی طرف بڑھو، اس لیے کہ جنت و دوزخ اور تمہارے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے. ایک لمحے میں موت آ پہنچے گی اور اپنے آپ کو جنت یا دوزخ کے درمیان اپنے اعمال کے حساب سے پاؤ گے. جو لوگ خواب غفلت سے بیدار ہیں وہ اس تھوڑے سے فاصلے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور زمان کے اعتبار سے اسے قریب دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سورہ قمر کی آیت نمبر 1 لکھی ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. سورہ قمر آیت نمبر 1. پھر لکھا ہے کہ مکان کے اعتبار سے بھی اسے ہم قریب دیکھتے ہیں. اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 6 کہ وہ قیامت ان کی نگاہ یعنی کہ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں نزدیک ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 6 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ قیامت صغریٰ کی طرف اشارہ ہے اور اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ انسانوں کے لیے 2 قیامتیں ہیں. قیامت صغریٰ جو ہر ایک کی موت کے ساتھ آ جاتی ہے، اس کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور رحمت یا عذاب الہی کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. اور قیامت کبریٰ اس کے بعد لکھیے کہ جس میں تمام اولین و آخرین ایک ہی وقت میں محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے اور ہر ایک کا حساب ہوگا. نیکی کرنے والے خالق کی عنایتوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے اور برے کام کرنے والے اپنی بدکاریوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما قبر ہر روز پکار کر کہتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک آگ کا ایک گڑھا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا.
اور اس حدیث کا حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242۔ پھر لکھا ہے کہ اس سے مراد آخرت والی جنت و جہنم یقیناً نہیں ہے، بلکہ برزخی جنت و دوزخ مراد ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں قیامت کے قریب ہونے اور جزا و سزا سے باخبر کر رہے ہیں، جبکہ دنیا پرست سوچ رہے ہیں کہ ابھی قیامت بہت دور ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا نقطہ، جو ایک نقطہ ابھی ہم نے پڑھا، دوسرا نقطہ ہے کہ دوسرے جملے میں امام علیہ السلام ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ موت جہنم یا جہنم کا دروازہ ہے اور لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے، جبکہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے وہ مقصد جو گزرے ہوئے وقتوں کا فاصلہ کم کرتا ہے اور باقی وقت تیزی سے گزرتا ہے اور فاصلے ختم ہوتے ہیں، لازمی ہے کہ یہ بہت مختصر ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے لفظ غایت غین الف یہ تے، اس سے مراد عمر انسانی یا اس کا ختم ہونا ہے جو لمحہ بلمحہ کم ہوتی جاتی ہے اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس میں کمی آتی ہے جس سے وہ برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ عمر کا مجموعہ گھنٹوں اور گھڑیوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف سورہ عصر میں اشارہ ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، انورٹڈ کاما، خواہ نہیں، اب بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خواہ نہ خواہ اس کی زندگی کا سرمایہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ پھر لکھا ہے کلمات قصار میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کلمات قصار جملہ نمبر 74 میں ترجمہ کہ ہر وہ سانس جو انسان لیتا ہے وہ اسے موت سے قریب کر دیتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کیونکہ دل دماغ اور ہر انسانی عضو کو زندہ رکھنے کے لیے ان میں ایک مخصوص وقت تک طاقت رہتی ہے، اگر کوئی بیماری یا رکاوٹ اس کی راہ میں نہ آئے جو اس کی عمر کو کم کرے تو ایک وقت آئے گا کہ جس طرح موم بتی کے درمیان سے دھاگا ختم ہو جائے تو وہ بجھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کے جسم کے تمام اعضاء خود بخود کام کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ مر جائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ واقعاً یہ عجیب بات ہے کہ اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ اپنی تمام عمر کسی چیز کے بدلے میں دو گے تو وہ کہے گا کہ کسی چیز کے بدلے میں نہیں، لیکن زندگی کا ہر لمحہ وہ مفت میں دے رہا ہے، جبکہ عمر کا مجموعہ انہی لحظات و ساعات کا مرکب ہے۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ ایک جاذب فکر اور دل نشین داستان جو بزرگ فقہا میں سے ایک فقیہ محقق نراقی رحمۃ اللہ کی پند و نصیحت سے بھرپور کتاب تاقدیس توئے الف قاف دال یہ سین میں شعری پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں نثری پیرائے میں کہ ایک مرتبہ ایک چالاک آدمی ایک دکاندار کے پاس گیا اور اخروٹ کی قیمت پوچھی۔ دکاندار نے کہا ہر 1000 اخروٹ کی قیمت 10 درہم ہے۔ پوچھا 100 اخروٹ کی کیا قیمت ہے؟ کہا واضح ہے کہ درہم۔ پھر پوچھا کہ 10 اخروٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا درہم کا 10واں حصہ۔ آخر میں 1 اخروٹ کی قیمت کا سوال کیا تو کہا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اس چالاک آدمی نے کہا کہ اگر اس کی کوئی قیمت نہیں تو 1 عدد مجھے دے دو۔ دکان والے نے 1 اخروٹ اسے دے دیا اور وہاں سے اخروٹ لے کر چلا گیا، لیکن دوبارہ واپس پلٹا اور اس سے 1 اور مانگا۔ دکان والے نے 1 اور دے دیا۔ تیسری بار وہ پھر آیا۔ دکان والا سمجھ گیا کہ یہ آدمی مکار ہے۔ کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اور کہا کہ فلاں جگہ سے۔ دکاندار نے کہا کہ اے دھوکے باز، جاؤ کسی دوسرے کو فریب دو، تم ہیلے اور دھوکے سے میرا پورا مال لے لو گے کیا؟ اب میں ہرگز تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ اگر ہماری عمر کے 40 سال باقی ہوں اور کوئی آ کر کہے کہ یہ 40 سال جو تمہاری عمر بچی ہے کس چیز کے بدلے فروخت کرو گے، تو ہم کہیں گے کہ تمام دنیا بھی اگر ہمیں دے دی جائے پھر بھی ہم اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پہ میرے خیال فارسی کا ایک شعر لکھا ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اگر 100 ممالک میرے اختیار میں دو گے تب بھی میں اپنی زندگی فروخت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن یہ نادان انسان اپنی پیاری عمر کو جو مہینوں برسوں اور دنوں سے ترتیب پاتی ہے آہستہ آہستہ بیکار اور بے مقصد کاموں میں ختم کر دیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کہ
کہ اس بے وقوف کو دیکھو کہ بغیر کسی اعتراض کے اپنے سال و مہینے مفت میں فروخت کر رہا ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ چھپا ہوا خزانہ زندگی ایک لمحے میں اچانک ہمارے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے۔ پھر اب یہاں پر تیسرا نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسرا نقطے میں لکھا ہے کہ تیسرے جملے کو اور بہتر انداز سے مکمل کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جس طرح سے دن رات تیزی سے گزرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے اور بہت جلد سے اپنی گرفت میں لے لے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ غائب ورڈ لکھا ہے غائب، غین الف حمزہ بے سے مراد موت اور زندگی کی موت اور زندگی کا خاتمہ ہے جو ایک تیز رفتار اونٹ کی طرح انسان کا پیچھا کر رہی ہے اور شب و روز دو محافظوں کی طرح اس حیوان کو بھگانے کے لیے مخصوص آواز یعنی ہدا، یہاں پہ لکھا ہے ہے پہ پیش ہے اور دال الف اور انورٹڈ کاما میں یہ لفظ ہے ہدا کہ ایک مخصوص آواز ہدا کے ساتھ اسے ہانکنے میں مشغول ہے اور ایسا اونٹ جلدی سے انسان کی طرف آتا ہے اور اس کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے جدیدان، یہ ورڈ ہے جیم دال یہ دال الف نون، لکھا ہے جدیدان کی مثال رات اور دن کے لیے کنایا اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ نیا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا بدل ہے۔ اور او بہو الف واو بے ہے، الف پہ زبر ہے، واو پہ جزم ہے اور پھر ہے کے اوپر زبر ہے، تو او بہا کی مثال واپسی کی ہے یعنی موت اور زندگی کے خاتمے کے بارے میں آیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید کی صراحت اور حسی و یقینی دلیلوں کے مطابق شروع میں انسان ایک بے جان مادے کے علاوہ کچھ نہ تھا، اس کے بعد زندگی کے لباس کو اس نے پہنا اور پھر اسے موت آئی اور دوسری مرتبہ قیامت میں خدا کے حکم سے زندہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ سورہ بقر کی آیت نمبر 28 ہے کہ تم لوگ کس طرح خدا سے کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم مردہ جسم بے روح تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر وہ تمہیں مار دے گا اور دوبارہ پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس کے بعد پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے ہم معنی کلمات بہت وضاحت کے ساتھ کلمات قصار میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار نمبر 28 ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ جب کہ تو عمر کو بچانا چاہتا ہے مگر موت آگے آتی ہے اور بہت جلد سے ملاقات ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ مذکورہ جملے میں غائب سے مراد انسان ہے اور اپنے اصلی وطن آخرت کی طرف واپس جانا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنی منزل گم کر بیٹھا ہے۔ دن اور رات اس انسان کو تیزی کے ساتھ اپنی اصل منزل گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا سے اس کی بہت جلد واپسی ممکن ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ آیت نمبر یہاں پر نہیں، جو آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لکھے ہوئے اس تاریخی وصیت نامے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہاں پر اس کو میں پڑھتی ہوں دوبارہ، اے میرے بیٹے جان لو جس شخص کی سواری دن اور رات ہو وہ ہمیشہ سفر میں ہے، اگرچہ وہ کسی ایک جگہ رکا اور ٹھہرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے راستے کی مسافت خود بخود طے ہو رہی ہوتی ہے، اگرچہ وہ آرام و سکون سے کسی جگہ مستقل زندگی کر رہا ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے نہج البلاغہ نامہ 31۔ تو سامعین یہاں پہ ہم پیج 61 کو ہم نے پڑھ لیا اور یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ابھی اس خطبہ یعنی خطبہ 64 کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کے 2 صفحات باقی ہیں اور اس کے بعد تیسرا حصہ پڑھیں گے، تو اگلی نشست میں ہم یہ سب کچھ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔